السلام علیکم۔ کوڈ اسٹوڈیو کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاشر تنویر۔ ناظرین، پاکستان میں عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو عدالتی قوانین ہیں وہ کسی طور ہماری دینی تعلیمات، دین اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ ہمارا خاندانی نظام بتدریج دن بدن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس وجہ سے ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ تقویت نہیں پا رہی۔ ان تمام امور پر گفتگو کرنے کے لیے آج خصوصی طور پر کوڈ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز اسلامی اسکالر اور ماہر قانون جناب مفتی سید عبدالوکیل شاہ صاحب۔ آپ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے اور فیڈرل شریعت کورٹ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادے جناب جنید احمد شاہ صاحب، جو پہلے بھی ہمارے اس پروگرام کی اکثر زینت بنتے ہیں، آج ان کو ہم نے پھر دعوت دی ہے۔ آئیے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ دین اسلام میں جو خاندانی زندگی کی اہمیت ہے اس پہ کتنی روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے؟ شکریہ آپ کا بے انتہا، اور آپ کے توسط سے چینل کی انتظامیہ کا اور چینل کے چیئرمین صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی جو آیت طیبہ تلاوت کی ہے، اس میں خاندانی نظام کے بنیادی اصول اور خد و خال بیان کیے گئے ہیں کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے بر صغیر کے اندر، تو اس میں اس وقت جو انتشار ہے اور طرح طرح کے مسائل کا اس کو سامنا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ اور اللہ رب العزت کی خاص فضل و کرم سے جو میرے پاس تھوڑا بہت دین کا علم ہے، اس کی بنیاد پہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ہمارا جو تعلق ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ مضبوط ہوگا، اور جب ہمارا اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق اور مالک کے ساتھ تعلق مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، تو اس کی پہلی جو بنیاد ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اور خاندانی حوالے سے بھی، اب آپ دیکھیں کہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کا فرمان ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے۔ اور نکاح کا جو خطبہ ہے اس میں علماء حضرات جب کسی جوڑے کا نکاح پڑھتے ہیں تو وہ سورہ نساء کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد مسنون جو روایات ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے موقع پہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کا جو مرکزی نقطہ ہے، اس کا جو مرکز ہے، وہ تقویٰ ہے، خوف خدا ہے۔ تو اس لیے اس خطبے کے نتیجے پہ شادی کے موقع پہ یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اس بندھن کو اور اس جوڑے کے باہمی تعلق کو صرف اور صرف ایک چیز قائم رکھ سکتی ہے، اور صرف ایک چیز اس رشتے کی حفاظت کر سکتی ہے، اور ایک چیز ہی اس مقدس رشتے کی سیفٹی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خوف خدا اور تقویٰ، خشیت للہیت۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر وہ خاندانی اعتبار سے زوال پذیر ہیں، اور طرح طرح کے اور بے انتہا مسائل
اور مصائب کا شکار ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے ابھی نکاح کی بات کی. آج کل دیر سے شادیوں کا رجحان کافی بڑھتا جا رہا ہے، تو کائنڈلی ہمارے ویورز کو سب سے پہلے یہ گائیڈ کریں کہ نکاح کے لیے بہترین عمر، جس کو دینی اعتبار سے بھی اور قانونی اعتبار سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ نکاح کے لیے بہترین عمر کون سی ہے، اور کیا وجوہات ہیں کہ یہ شادیاں روز بروز ہم دیکھتے ہیں دیر سے دیر ہوتی جا رہی ہے، لوگ نکاح نہیں کر پاتے. اس میں قانونی طور پر، شرعی طور پر جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں، بلوغت کے بعد ان کا نکاح ہو سکتا ہے. ہمارے پنجاب میں اپنے قانون حوالے سے بھی مجھ سے پوچھا ہے، تو پنجاب کے اندر قانونی حوالے سے لڑکی کی عمر 16 سال ہونی چاہیے، یعنی 16 سال سے لڑکی کی عمر کم نہ ہو، اور لڑکا جو ہے اس کی عمر وہ 18 سال ہو. یہ پنجاب کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، باقی صوبوں کے حوالے سے وہ الگ قانون ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرعی طور پر جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے. اب اس میں جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بہترین عمر کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 25 سے 30 سال یہ شادی کے حوالے سے آئیڈیل عمر ہے. اس میں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے رشتے ضرور کروا دیں. اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جیسا کہ البیرونی نے اپنی کتاب الہند میں یہ لکھا ہے کہ ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام کا نام لیوا ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی عملاً ہم ہندوؤں کی رسومات کو اختیار کرتے ہیں. اب بڑا سمپل ہے اور بڑا آسان ہے کہ والدین کو اپنی اولادوں کے حوالے سے، والدین کو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے حوالے سے کیا دیکھنا چاہیے؟ جائیداد دیکھنی چاہیے. اب اسلام کسی کو لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بننے سے منع تو نہیں کرتا، لیکن اسلام کچھ حدود و قیود عائد کرتا ہے، کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے، اور ان پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے ایک انسان وہ لکھ پتی بن سکتا ہے، ارب پتی بن سکتا ہے، کروڑ پتی بن سکتا ہے، کھرب پتی بن سکتا ہے. لیکن اسلام نے کچھ لیمیٹیشنز عائد کی ہیں کہ ان کے اندر رہتے ہوئے آپ رزق حلال کمائیں. اور رزق حلال میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک بندہ رزق حلال کی بنیاد پہ وہ مالدار بن جائے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بینک بیلنس کو دیکھتے ہیں، ہم پراپرٹیز کو دیکھتے ہیں، ہم جائیدادوں کو دیکھتے ہیں، محلات کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس اس کے کتنے پلازے ہیں، اس کی کتنی دکانیں ہیں، اس کا کتنا بزنس ہے، اس کا کتنا کاروبار ہے، اور یہ ہے کہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، اس کے پاس کتنے بنگلے ہیں. دیکھنا کیا چاہیے؟ دیکھنا یہ چاہیے کہ لڑکا شریف ہو، دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ پڑھا لکھا ہو، دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کفو، شریعت کہتی ہے کہ رشتہ ہم پلا ہو، ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اصل چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم مطلب یہ کہ باقی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو نقل ہے اس کو اصل بنا لیتے ہیں. اصل پیچھے رہ جاتی ہے، نقل کو اصل بنا کر جب ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بے شمار لڑکیاں جو میرے علم میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں کہ ان کے بال سفید ہوگی، اس وجہ سے کہ پھر یہ ہے کہ دونوں طرف سے اب یہ ہے کہ لڑکے والے اور لڑکی والے اس معاملے میں وہ شرافت کو نہیں دیکھتے، وہ امانت کو نہیں دیکھتے، وہ وقار کو نہیں دیکھتے،
وہ سب سے پہلے جائیداد کو اہمیت دیتے ہیں، سب سے پہلے ان کی نظر جو ہے وہ پلازوں پہ ہوتی ہے، وہ بزنس پہ ہوتی ہے، وہ بینک بیلنس پہ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ شادیاں تو ہو جاتی ہیں، پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، لڑکے بھی جو ہے وہ جو شادی کی آئیڈیل جو ایج اور عمر ہوتی ہے وہ بھی کراس کر جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اب جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اچھا گاڑی ملنی چاہیے، اچھا جی پلاٹ لڑکی کے توسط سے ہمیں ملنا چاہیے، اب اسی طریقے سے اچھا جی لڑکا جو ہے نا وہ اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، اس کے پاس کتنا مال و متاع ہے، اس کی کتنی پراپرٹی ہے، اس کے کتنے پلازے ہیں، اور حتیٰ کہ اس کے اکاؤنٹس بھی چیک کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے بہت دور ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ جب بھی کوئی پڑھا لکھا شریف النفس اور اچھے خاندان کا رشتہ آ جائے تو انہیں پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اگر ایک شریف اور باعزت باوقار اور معزز فیملی کا لڑکا اور رشتہ اگر مل جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ پر توکل کر کے رشتے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم ایسا رشتہ آ جانے کی صورت میں تاخیر کریں گے، دیر کریں گے، تو پھر جو طرح طرح کے سماجی، اخلاقی اور خاندانی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ہم سب۔ اچھا مفتی صاحب، اس طرح ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتے ہیں اکثر اور پھر نہیں چل پاتے، جن وجوہات کا آپ نے ذکر کیا کہ پہلے تو بڑے سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں اور معاملات بینک بیلنس اور جہیز اور یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں بیچ میں، لیکن وہ چل نہیں پاتے تو بات طلاق یا خلا کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ طلاق کا شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ اس میں یہ بتاؤں کہ اپنا قرآن و سنت کے اندر طلاق کے حوالے سے تفصیل سے تمام احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور تمام تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ جی میں انتہائی اختصار کے جی ساتھ آپ جی کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی حلال امور ہیں، حلال کام ہیں، اب طلاق کی اسلام میں حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، بلکہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ جو مبغوض اور ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے، لیکن اسلام میں طلاق کی گنجائش ناگزیر ضرورت کے ساتھ مشروط کی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب یہ ڈسپیوٹ ڈائیورس کا کریٹ ہو جائے تو سب سے پہلے، اب یہ کس نے ہمیں بتایا؟ یہ ہمارے خالق اور مالک ہمارے رب نے ہمیں بتایا، یہ اس کی تعلیم ہے کہ سب سے پہلے لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، دوسرے مرحلے پہ اگر یہ کوشش برابر ثابت نہیں ہوتی تو پھر اللہ نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا کہ ایسی لڑکی کا بستر الگ کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ کتنی حکمت ہے، اور اسلامی نظام، قرآنی نظام، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا جو نظام ہے وہ کتنا حکیمانہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے۔ پھر بھی بات نہیں بنتی تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہ ہے کہ یہ بھی شریعت کا حکم ہے، اور قرآن کریم میں ہے، اللہ نے حکم دیا کہ 2 ثالث مقرر کیے جائیں۔
ایک ثالث لڑکی کے خاندان میں سے ہو اور ایک ثالث لڑکے کے خاندان میں سے ہو. اب قرآن کریم نے جب لڑکے اور لڑکی کے درمیان ڈسپیوٹ کریٹ ہو جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا کہ کمپرومائز کے لیے، صلح کے لیے، مصالحت کے لیے دو بندوں کا تقرر کیا جائے بطور ثالث. ایک ثالث کا تعلق وہ لڑکی والے کے خاندان سے ہو اور دوسرے ثالث کا تعلق جو ہے وہ لڑکے والے کے خاندان سے تعلق ہو. جب یہ کام ہو جائے تو قرآن کریم میں یہ آتا ہے، جو ثالث مقرر کیے گئے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور مطمع نظر نہ ہو، ان کی کوئی اور غرض و غایت نہ ہو کہ ہماری اس کوشش کے نتیجے میں یہ ڈسپیوٹ جو کریٹ ہوا ہے ڈائیورس کی صورت میں یہ ختم ہو جائے. دو خاندان اجڑنے سے، غیر آباد ہونے سے، تباہ و برباد ہونے سے، ذلیل اور رسوا ہونے سے، تباہی اور بربادی سے بچ جائیں تو وہ کوشش کریں. اور اگر اس کے نتیجے کے اندر پھر بھی کمپرومائز نہیں ہوتا، مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو پھر یہ ہے کہ مرد طلاق دے. اب طلاق دینے کی، جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، وہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے وہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ مگر اپنے علم کے مطابق انتہائی جامع انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ پھر 3 طہروں کے اندر طلاق دی جائے. حیض کی حالت میں طلاق عورت کو نہ دی جائے اور حمل کی حالت میں عورت کو طلاق نہ دی جائے. یہ الگ بات ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے طلاق نافذ ہو جاتی ہے. حمل کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی طلاق حمل کی حالت میں دے گا تو طلاق نافذ ہو جائے گی. ایک وقت میں جب نباہ کی کوئی صورت ممکن نہ رہے تو بیک وقت 3 طلاقیں نہ دی جائیں. یہ سخت گناہ ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیک وقت 3 طلاقیں دینے والے کو درے لگایا کرتے تھے. تو 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی جائیں، ایک طہر میں 1 طلاق دی جائے، اس کو کہتے ہیں طلاق احسن. اور اس کا جو عدت کا ٹائم ہے، اب حکمت یہ ہے، آپ دیکھیں اسلام کی یہ حکمت ہے کہ بیک وقت مرد عورت کو 3 طلاقیں نہ دے، 1 طلاق دے. اب 1 طلاق 1 طہر میں دے اور پھر وہ انتظار کریں کہ ہو سکتے ان کو خیال آ جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے، ان چھوٹے معصوم بچوں کا جن کا کوئی گناہ نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین تو گزارا کر لیتے ہیں، والد بھی اور والدہ بھی، لیکن میں اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ڈائیورس کے نتیجے میں، اس ڈسپیوٹ کے نتیجے میں بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور ساری زندگی وہ سنبھل نہیں سکتے. چونکہ والدین سے بڑھ کر اولاد کا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. والدین سے بڑھ کر اولاد کی نگرانی اور کیئر اور کون کر سکتا ہے. اور یہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ 2022 کی ججمنٹ ہے کہ ماں
بچوں کی بہترین گارڈین ہے، اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا کہ ماں سے بڑھ کر بہترین گارڈین اولاد کا تو اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا، بے شک۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک توہر میں طلاق دی جائے، ٹھیک، انتظار کیے جائے، اس میں وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر نباہ کی کوئی صورت نہیں تو دوسرے توہر میں طلاق دی جائے، پہلے طلاق احسن، طلاق حسن، اور کوئی صورت نہیں رہی تو پھر تیسرے توہر میں جو ہے نا وہ طلاق دی جائے، یعنی 3 توہروں میں طلاق دی جائے۔ یہ ہے طلاق احسن جو سنت طریقہ ہے۔ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین نے، ہمارے آقا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 توہروں میں طلاق دی جائے، ایک توہر، دوسرا توہر اور تیسرے توہر میں طلاق دی جائے۔ حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے، حمل کی حالت میں طلاق نہ دی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے، دیکھیں کتنا پیارا اور کتنا حکیمانہ اور کتنا خیر خواہی پر مشتمل دین ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے کتنا وہ پیار ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر مرد نے مباشرت کی ہو اپنی بیوی سے تو وہ طلاق نہ دے، کہ ہو سکتا ہے حمل رہ جائے، اور حیض کی حالت میں طلاق نہ دے، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عدت متعلقہ کی جو بتائی ہے وہ 3 حیض بتائی ہیں۔ تو اگر حیض کی حالت میں وہ طلاق دے گا تو پھر یہ 4 حیض شمار ہوں گے اور اس عورت کو تکلیف ہوگی۔ اب کہتے ہیں نا کہ دین المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ و معمود رہیں اس کی تکلیف سے۔ تو یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے، اگر حیض کی حالت میں طلاق دی تو عدت کا دورانیہ بڑھ جائے گا اور عورت کو تکلیف ہوگی۔ مباشرت کی ہے، طلاق نہ دی جائے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر جائے۔ تو ایک تو یہ، دوسری صورت جو ہے وہ طلاق کی جو دوسری قسم ہے وہ طلاق حسن، اور تیسری جو قسم ہے وہ طلاق بدعی۔ اس کو میں اور آسان کرتا ہوں کہ طلاق رجعی ایک قسم، طلاق بائن دوسری قسم، اور طلاق مغلظ تیسری قسم۔ طلاق رجعی کیا ہے یہ میں عرض کیے دیتا ہوں، آپ کے توسط سے یہ آپ نے مجھے موقع دیا اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ مرد نے اپنی عورت کو، بیوی کو طلاق دی تو وہ 1 ماہ کے اندر، ویسے متعلقہ کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ 10 دن ہے، تو 1 ماہ کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، اس میں بغیر نکاح کے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق رجعی میں نکاح نہیں ہے۔ اور طلاق بائن، کسی نے 2 طلاقیں دیں تو عدت پوری ہونے سے پہلے خاوند اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور طلاق مغلظ اس طلاق کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص، کوئی خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، جسے طلاق ثلاثہ کہا جاتا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سخت وعیدات ہیں اور سخت قسم کا گناہ ہے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیک وقت 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جمہور فقہا اور ائمہ 4 کا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، جن کو ائمہ 4 کہا جاتا ہے، ان کی بڑی دینی خدمات ہیں، تو ان کے نزدیک اگر کوئی شخص بیک وقت 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے، لیکن یہ مقبول عمل نہیں ہے، نافذ ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اب کسی نے 3 طلاقیں دے دی تو جو حلالے کا تصور ہے، اب وہ پہلے خاوند کے لیے حلال کس طرح ہوگی؟ بعد میں ان کو خیال آ گیا کہ ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ہم دیر سے خیال آ گیا، دیر آئے درست آئے، تو ان کو خیال آ گیا
کسی بھی وجہ سے، اب اس کی صورت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس مسئلے کا حل بھی قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر بتا دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہمارے روحانی، مذہبی، دینی، سماجی، اخلاقی، معاشی جتنے بھی مسائل ہیں، اس کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ میں اس موقع پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی، ہم اس وقت طرح طرح کے، اور معیشت کا بحران ہے، مالی بحران کا ہم وہ شکار ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملاً تو کہتے ہیں جی کہ اب بس رسمی اعلان ہونا باقی ہے، لیکن عملی طور پہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے ہیں، ہم ڈیفالٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر تقریباً میرے علم کے مطابق 200-250 کے قریب آیات طیبات ایسی ہیں، جناب عاشر تنویر صاحب، انتہائی ادب کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں، ہماری لیڈرشپ فیصلہ کر لے، ہماری قیادت فیصلہ کر لے، ہمارے عوام فیصلہ کر لیں، ہم سب مل جل کر قرآن کریم کی ان 200-250 آیات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، ہم معاشی بحران سے باہر نکل آ جائیں گے۔ لیکن جب تک ہم عمل نہیں کریں گے قرآنی تعلیمات پہ تو ہمارے یہ مسائل کم نہیں ہوں گے، ہم ان مسائل سے جان نہیں چھڑا سکتے، ہم ان مسائل کے گرداب میں وہ بھنستے چلے جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ بات کر رہا تھا کہ حلالہ کیا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حلال کی تو ایک ہی صورت بتائی کہ خامد نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ڈائیورس دی، اب اس کا کسی اور مرد سے نکاح ہو گیا، پرانے کے تحت نہیں، اتفاقاً۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے، قرآن کریم میں ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ مرد طلاق دے دیں، عدت پوری کرنے کے بعد اس عورت کا پہلے خامد سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کو حلالہ کہیں گے، یہ ہے حلالہ۔ اور دوسری صورت یہ اللہ نے خود بتایا ہے، قرآن کریم میں کوٹ کر رہا ہوں سورہ بقرہ، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خامد فوت ہو جائے اور بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، مطلقہ کی عدت 3 ماہ 10 دن ہے۔ خلا سے کورٹ کی جو ڈگری لی جاتی ہے وہ بھی میں آپ کو عدت بتاتا ہوں، اس کی عدت بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ خلا کی بنیاد پہ خلا جو ہے وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے، اور یہ آنریبل ہائی کورٹس کی بے شمار ججمنٹس موجود ہیں، اور شرعی طور پر بھی یہ بات درست ہے۔ یہ مفسرین نے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ خلا کی بنیاد پہ اگر خامد اور بیوی خیال آ گیا ان کو دیر سے، ان کا راضی نامہ ہو جائے تو ان کا آپس میں جو ٹائم ہے عدت کا، عدت کے اندر تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر عدت کا ٹائم گزر گیا، ان کو خیال آ گیا سال کے بعد، 2 سال کے بعد، تو نئے حق مہر کے ساتھ نیا نکاح ہو سکتا ہے ان کا، بغیر حلالے کے۔ اس میں کوئی حلالہ نہیں ہے۔ یہ آنریبل ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کی بے شمار ججمنٹس، فیصلے موجود ہیں کہ خلا کی بنیاد پہ عورت کورٹ سے جو ڈگری لیتی ہے، اگر خامد بیوی آپس میں راضی ہو جائیں تو بغیر حلالے کے، عدت کے اندر بھی بغیر حلالے کے ان کا نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر عدت کے بعد وہ آپس میں راضی ہو جائیں تو نئے حق مہر کے ساتھ نیا نکاح ہوگا، لیکن حلالہ نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ خامد فوت ہو گیا، 4 ماہ 10 دن اس نے عدت پوری کر لی، اس کے بعد پہلے خامد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔
یہ ایک صورت ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بتائی ہے. اس سے ہٹ کر پلاننگ کے ساتھ ہم اللہ معاف کرے کہ کلمے کے نام پہ مرز وجود آنے والی اس پاک سرزمین اور پاکستان میں ہمارا کیا بنے گا کہ حلالہ سینٹر بنے ہیں. یو کے اندر اور یورپ کے اندر کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ حلالہ سینٹر بنے ہیں, بھاری بھاری فیسیں لی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے کراچی کے اندر بھی اور بھی دوسرے شہروں میں, لیکن اسپیشلی کراچی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے حلالہ سینٹر, موبائل نمبر لکھا ہوتا ہے اور بھاری فیسیں لی جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے, یہ اسلام سے بغاوت ہے, یہ قرآن سے بغاوت ہے, یہ حدیث سے بغاوت ہے, یہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام سے بغاوت ہے. اور میں یہ عرض کروں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے جس میں آپ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین ارشاد فرمایا کہ حلالہ کرانے والے پر اور جو حلالہ کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ بدکاری ہے. مفسرین نے, میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا کہ یہ جو یورپ کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا کراچی میں اور ہمارے پاکستان میں یہ جو حلالہ ہوتا ہے, پلاننگ کے تحت ایک بندے سے بات کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ پیمنٹ لے لو, ٹھیک ہے, اس کا نکاح ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈائیورس دیتا ہے اور پھر وہ یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے اور یہ غیر شرعی ہے اور غیر قانونی ہے, اس کی قانون میں بھی اجازت نہیں ہے. مفتی صاحب بہت زبردست آپ نے طلاق کے شرعی مسائل اور وہاں سے لے کر حلالے تک ہمیں جو ہے نا بہت حاصل سیر گفتگو آپ نے فرمائی اور ہمیں مستفید کیا. اب میں جنید شاہ صاحب کی طرف جاؤں گا آپ کی اجازت سے. جنید صاحب, میرج ڈسپیوٹ کی بات آئی تو سب سے پہلے تو ہمیں فیملی کورٹس کے بارے میں, اس کی ہرارکی اور فیملی کورٹس کے بارے میں بتائیں کہ بیسیکلی فیملی کورٹس کام کیا کرتی ہیں اور وہ کون کون سے مقدمات ہیں طلاق یا خلا کے علاوہ بھی جو فیملی کورٹس میں دائر کیے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ عاشر صاحب, آپ نے دوبارہ اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور میری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آپ کے شو میں شریک ہوں کہ جن کی شفقت میں رہ کر اور جن کی صحبت میں رہ کر ہمیں دن رات سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے توسط سے ہمیں مفتی صاحب کی گفتگو یہ بہت بڑے اعزاز کی میرے لیے بات ہے کہ میں ان کی موجودگی میں جو ہے کچھ جو اپنی معلومات کے مطابق علمی اور قانونی جو چیزیں اور جو معلومات میرے پاس ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. جہاں آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ فیملی کورٹس بیسیکلی پاکستان میں جو ہے یہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت کام کرتی ہیں. میں پہلے بہت سارے شوز میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت ساری ہرارکی ہے ہمارے عدالتی نظام کی, اس میں سول کورٹس بھی ہیں اور کرمنل کورٹس بھی ہیں. تو کچھ میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ ایسی عدالتیں ہیں جو مخصوص قوانین کے تحت کام کرتی ہیں, جن میں نیب کورٹس ہیں, اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں, اینٹی کرپشن کورٹس ہیں, ٹھیک ہے, کنزیومر کورٹس ہیں. تو یہ فیملی کورٹ جو ہیں یہ بھی بیسیکلی اسپیشل لاء کے تحت جنرل ایوب خان کے دور میں مارز وجود میں آئی تھی, ٹھیک ہے. تو ان میں اسپیشل قوانین کے تحت ہی کیسز کو ڈیل کیا جاتا ہے. جہاں تک آپ کے اس سوال کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اس میں کس قسم کے مقدمات کو دائر کیا جا سکتا ہے, تو اس میں بنیادی طور پہ گزارش ہے کہ جو آپ کا میرج کانٹریکٹ ہے اس سے متعلقہ جو بھی ڈسپیوٹ ہے یا جو بھی مسئلہ ہے تو وہ آپ کی فیملی کورٹ میں دائر کیا جا سکتا ہے. 4-5 مثالیں میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. میاں بیوی کے درمیان نکاح ہو گیا, وہ نکاح کو رجسٹر نہیں کر سکے اور ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ جو یونین کونسل کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ گزر گیا. بعد میں ان کو جا کر 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد خیال آ جاتا ہے کہ ہمارا جو نکاح ہے وہ رجسٹر ہی نہیں ہے, نہ یونین کونسل میں ہے نہ اس کے اندراج نادرہ میں ہے, جس کی وجہ سے ان کو آمد و رفت کے مسائل میں جو ہے پولیس کی طرف سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. تو آپ فیملی کورٹ میں نکاح رجسٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی اگر دیر ہو گئی ہے تو فیملی کورٹ کا یہ میٹر ہے تو وہاں پر اس چیز کو آپ سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں. فیملی کورٹ وہ یونین کونسل کو یہ جو ہے وہ آرڈر کر سکتی ہے کہ آپ جو ہے ان کا نکاح نامہ جو ہے وہ رجسٹر کریں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ابھی والد صاحب نے طلاق کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ذکر کی, تو اس میں جو خلا کا تصور ہے, تو اگر آپ سوال کریں گے تو میں عرض کر دوں گا کہ خلا جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے. بہرحال ابھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلا کے حوالے سے جو ہے نا وہ بھی ایک جو خاتون ہے جس کو یہ رائٹ دیا گیا ہے تو وہ بھی فیملی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے میرج کانٹریکٹ کو ختم کروانے کے حوالے سے.
اس کے علاوہ جو ایک بڑی اہم چیز ابھی والد صاحب ذکر کر رہے تھے، جہیز کی جو ایک لعنت ہے ہماری سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، بھاری جہیز کی لعنت. تو سامان جہیز کی بڑی لمبی چوڑی لسٹ بن جاتی ہے نا، جب آپ خلا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پھر ساتھ ایک لسٹ بھی آ جاتی ہے کہ یہ جہیز کا سامان ہے، یہ بھی ہمیں واپس دلایا جائے. تو سامان جہیز کی واپسی کا جو دعویٰ ہے وہ بھی آپ فیملی کورٹ میں فائل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو بچوں کے حوالے سے دو چیزیں ہیں، ایک تو ان کی کسٹڈی کا میٹر ہے اور ایک ان کے جو ہے وہ مینٹیننس کا میٹر ہے. تو بچوں کی کسٹڈی کس کے پاس ہوگی؟ آیا بچے والد کے پاس رہیں گے یا والدہ کے پاس رہیں گے؟ کب تک رہیں گے؟ کیا کوئی پروسیجر ہوگا؟ تو وہ معاملہ بھی جو ہے وہ فیملی کورٹ یعنی گارڈین کورٹ کے اندر اس کو بھی سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی جو گارڈین جو ایکٹ ہے 1890 اس کے تحت بھی یہ چیزیں جو ہے ٹیکل جی کیونکہ گارڈین کورٹ کے تحت کچھ اختیارات فیملی کورٹ کے ججز کو دے دیے جاتے ہیں تو وہ اس کو بھی پریکٹس کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ چیزیں بھی کسٹڈی کے حوالے سے سیٹل ڈاؤن کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو خرچے کے معاملات ہیں کہ بچوں کے اخراجات ہیں وہ کیسے ہوں گے، کتنا ان کو خرچہ ملے گا، کب تک ملے گا، تو یہ معاملات بھی ان کورٹس میں کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ تکذیب نکاح کا دعویٰ ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. جھوٹا نکاح ہو گیا، کیسے اس کے معاملات لوگ بنا لیتے ہیں جھوٹ کے میرا اس سے نکاح ہوا ہے، اس کی پھر کینسلیشن کے لیے ایگزیکٹلی فیک جو ہے نکاح نامے ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بازو دعویٰ ہے، آبادکاری کے دعوی جات ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہیں جو آپ مثال کے طور پہ بیوی ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر چلے گی، اب شور اس کو بسانا چاہتا ہے تو شور فیملی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے کہ میری تو مرضی نہیں ہے کہ یہ دوسرے گھر میں رہے، تو میں اس کو آباد کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اچھا یہ کیس بھی فیملی کورٹ تو وہ عدالت کے ذریعے جو ہے آبادکاری کے حوالے سے بھی اس طرح اور عدالت اس کو حکم دے گی کہ آپ واپس آ کر سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرے گی. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کا خاندانی نظام ہے تو خاندانی نظام سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں، نکاح ہونے سے لے کر نکاح نامے کے رجسٹریشن سے لے کر اس سے آگے آپ چلیں تو طلاق کے معاملات ہیں یا خلا کے میٹرز ہیں، بچوں کی کسٹڈی ہے، بچوں کے اخراجات ہیں، جھوٹے نکاح نامے ہیں ان کی رجسٹریشن کے معاملات ہیں، آبادکاری کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. تو ان تمام امور سے متعلقہ جتنے بھی آپ کے کیسز ہیں اور جتنے بھی مسائل ہیں تو ان کے لیے آپ فیملی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. سر آپ نے کافی بات کی، ایلیبوریٹ کر کے ہمیں بتایا. اس میں اسپیسیفکلی میں چاہوں گا کہ خلا کا جو ڈگری کے لیے جو پریکٹیکل طریقہ کار ہماری عدالتوں میں فیملی کورٹس میں نافذ العمل ہے اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں تاکہ ہمارے ویورز کو صحیح اور مستند انفارمیشن مل جائے. ابھی والد صاحب ذکر کر رہے تھے طلاق کے حوالے سے، تو شرعی طور پر طلاق جو ہے وہ مرد کا حق ہے، مرد طلاق دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ساری تفصیل آ گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات دونوں کا نباہ نہیں ہو سکتا، میاں بیوی کا. بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو شریعت نے خلا کا جو حق ہے وہ عورت کو دیا ہے. اور اس میں ہوتا یہ کہ دو چیزیں ہیں کہ طلاق کی صورت میں جو حق مہر ہے وہ مکمل چھوڑنا پڑے گا شوہر کو، شوہر مکمل حق مہر ادا کرے گا تو وہ طلاق دے گا. خلا کا جو رائٹ ہے وہ عورت کا رائٹ ہے. اس میں عورت جو ہے وہ اپنا جو حق مہر ہے وہ چھوڑنے کے عوض جو ہے اس جو میرج ایگریمنٹ اس کو وہ ختم کر سکتی ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر اس میں کچھ ابھی 2004 کے اندر ایک امینڈمنٹ آئی تھی، اس میں یہ تھا کہ جو اگر عورت خلا کے لیے رجوع کرتی ہے فیملی کورٹ سے تو اس میں یہ ہے کہ اس کو مکمل اپنا حق مہر چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر ادا ہو گیا تب بھی، اگر ادا نہیں ہوا تب بھی. پھر 2013 کے اندر ایک ترمیم آئی جس میں یہ ہو کہ پنجاب کی حد تک کہ اگر حق مہر ادا ہو گیا یعنی معجل جس کو بولا جاتا ہے تو اس کا خلا کی صورت میں جو ہے عورت جو ہے وہ 25% جو ہے وہ چھوڑ دے گی، 25% چھوڑ دے گی. مکمل اگر ادا ہو چکا ہے تو خلا کا جو حق ہے وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے. اگر حق مہر مکمل ادا نہیں ہوا جس کو نکاح نامے میں غیر معجل بھی لکھا جاتا ہے تو اس صورت میں 50% جو ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. حق مہر مکمل ادا نہیں ہوا تو 50% چھوڑنا پڑے گا. 50% جو شوہر ہے وہ اس کو پے کرے گا. ابھی ریسنٹلی فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ بھی آ گئی ہے کہ عورت جو ہے وہ مکمل اس کو کچھ بھی پے نہیں کیا جائے گا، وہ اس کو چھوڑ دے. تو اس حوالے سے فیڈرل شریعت کورٹ کی بھی ابھی ججمنٹ لیٹسٹ آئی ہے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ قانون سازی بھی ہو جائے. اچھا، خلا کا جو معاملہ ہے اس میں ہماری عدالتیں جو ہے تھوڑا سا میرا ایک اختلاف ہے کہ ہماری جو فیملی کورٹس ہیں وہ بیسیکلی اسلامی قانون سے متصادم کچھ فیصلہ جات کر رہی ہے. خلا کے تصور میں جو طلاق کا جو حق ہوگا یا خلا کے اوپر جو دستخط ہوں گے وہ شوہر کے ہوں گے. یعنی کہ عورت جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتی کس کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، تو وہ فیملی کورٹ میں مقدمہ دائر کرے گی. اس میں ہوگا کیا کہ فیملی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں وہ شوہر کو عدالت میں بلائیں گے، نوٹس جاری ہوگا، وہ آئیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ
مصالحت کی بھی کوشش کی جائے گی. ٹھیک ہے, اگر مصالحت نہیں ہوتی تو پھر شوہر کو باؤنڈ کیا جائے گا کہ آپ اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دیں. تو یہ ہے خلا کا تصور, یعنی کہ جو ہے وہ فیملی کورٹ جو ہے وہ شوہر کو پابند کرے گی اور اس کو آفر دے گی. جج صاحب آفر دیں گے کہ یہ آپ کی جو بیوی ہے یہ حق مہر چھوڑنا چاہتی ہے تو آپ اس کو طلاق دیں. تو بسا اوقات شوہر طلاق اس لیے نہیں دیتے کہ حق مہر دینا پڑے گا. ایگزیکٹلی. تو اس میں کیا ہے کہ شوہر ہی طلاق دے گا لیکن حق مہر چھوڑ کر. تو یہ خلا کا یہ تصور ہے, بیسیکلی فرق اس میں یہ. اب ہماری عدالتوں میں جو پریکٹس چل رہی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی خاتون خلا کا دعویٰ لے کر فیملی کورٹ میں جائے گی تو وہاں پر جا کر جب ایڈریس لکھا جاتا ہے تو اس میں بسا اوقات شوہر کا ایڈریس غلط لکھ دیا جاتا ہے تو نوٹس اس کو موصول ہی نہیں ہوتا. تو شوہر کو پتہ ہی نہیں چلتا, اس کی غیر موجودگی میں اس کے اطلاع میں وہ معاملہ نہیں آتا, تو اس کی روشنی میں پیچھے ڈگری جاری ہو جاتی ہے. تو یہ غیر نافذ بھی ہو جاتی ہے. یہ غیر اسلامی تصور ہے. ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ایک شوہر ہے, کیونکہ آپ دیکھیے لاجیکل بات دیکھیے کہ نکاح کا ایگریمنٹ میاں بیوی کا ہوا ہے نا, تو اس کو جج صاحب کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے تو ہم دونوں میں سے کوئی ایک بندہ ختم کرے گا. اگر ہم دونوں اس کو سیٹل ڈاؤن نہیں کرے تو ہم اس کو معاملہ کورٹ میں لیں گے, تو کورٹ ہم دونوں کو بلا کر باؤنڈ کرے گی تو اس معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کرے گی. اچھا, اس میں ایک اور صورت بھی میں عرض کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کن صورتوں میں جج صاحب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس ایگریمنٹ کو ختم کر سکتے ہیں. وہ خلا کی ڈگری جاری نہیں کریں گے, وہ اس تنسیخ نکاح کا جو ہے نا فسخ نکاح, کہ اس ایگریمنٹ کو کینسل کر دیا جائے, اس کی فقہ حنفی میں بھی 2 صورتیں موجود ہیں اور ہمارے قانون کے اندر بھی اس کی 2 صورتیں موجود ہیں. اس کی صورتیں یہ ہیں کہ ایک شوہر ہیں وہ بیرون ملک چلے گئے, وہاں جا کے وہ لاپتہ ہو گئے, ان کا پتہ ہی نہیں چلا. تو اب پیچھے اس کے نکاح میں خاتون ہے, اس کی عمر بھی گزر رہی ہے, بچے بھی ہیں, آخر اس کا مستقبل کیا ہے؟ وہ فیملی کورٹ سے رجوع کرتی ہے کہ مجھے جو ہے اس کانٹریکٹ سے آزاد کیا جائے. تو اس میں 4 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے فیملی کورٹ کی طرف سے کہ 4 سال تک آپ انتظار کریں کہ ہو سکتا ہے آپ کے شوہر کا کچھ پتہ چل جائے. تو اگر 4 سال کی مدت گزر جائے تو پتہ نہ چلے تو پھر وہ جو قاضی ہیں, جج صاحب ہیں, اس ایگریمنٹ کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, جب یہ قانون سازی ہوئی تھی فقہ حنفی کے حوالے سے, امام ابو حنیفہ کے دور میں جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا, بسا اوقات شوہر جنگوں میں چلے جاتے تھے, تو جنگوں میں چلے گئے, لاپتہ ہو گئے, کسی ایسے علاقے میں چلے گئے, کمیونیکیشن گیپ ہے, کوئی اور معاملہ ہو گیا, کنویں میں گر گئے, کسی نے اغوا کر دیا, پتہ ہی نہیں چلا. تو 4 سال تک انتظار ہے, اس کے بعد جج صاحب اس ایگریمنٹ کو ختم کر سکتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ جو حقوق زوجیت ہے وہ ادا کرنے سے قاصر ہے, یعنی کہ اس کے کچھ مسائل صحت کے ہیں, تو اس میں اگر کوئی خاتون رجوع کر لیتی ہے فیملی کورٹ سے کہ جو میرا شوہر ہے یہ اپنے جو حق ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا, ہماری اولاد کا اس کے حصول ناممکن ہے, تو میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس میں بھی جو فیملی کورٹ ہے وہ 1 سال کا ٹائم دیتی ہے کہ 1 سال کا آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ تھوڑے سے ڈسکشن کریں, اس کا میڈیکل جو ہے وہ چیک اپ کروائیں, کوئی دوائیوں کا استعمال کریں, ہو سکتا ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائے, جو اس کے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائے, امید ہے کہ وہ بہتر ہو جائیں. اگر 1 سال کے بعد بھی شوہر کی وہ حالت درست نہیں ہو پاتی یا وہ اپنے ان حقوق کے حوالے سے وہ نہیں کر سکتا, کچھ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا, تو اس کے بعد جو وہ قاضی یا فیملی کورٹ کے جج صاحب کے پاس یہ اختیار موجود ہے, وہ اس ایگریمنٹ کو جو وہ ختم کر سکتے ہیں. یہ 2 صورتیں ہیں جن میں فیملی کورٹ کے جج جو ہیں یا جو قاضی صاحب ہیں وہ اس میرج ایگریمنٹ کو کینسل کر سکتے ہیں. تنسیخ نکاح بربنائے خلا ہم لکھتے ہیں نا, تو تنسیخ نکاح کینسلیشن میرج ہے وہ یہ ہے. اب فیملی کورٹ میں شوہر کو پتہ نہ چلے, ٹھیک ہے, اس کے نوٹس میں نہ ہو, فیک ایڈریس کے اندراج ہو جائے, ہاں اسے معلوم ہی نہیں ہے, تو بیوی کے حق میں ڈگری جاری ہو گئی اور اس نے جا کر آگے کسی اور شوہر سے نکاح کر لیے, تو نکاح کے اوپر نکاح ہو گیا. یہ تو آپ نے بدکاری کا دروازہ کھول دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قانونی حلقوں کو اور ہمارے اہل علم کو اور ہمارے علماء کو باقاعدہ اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور ان امور کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بہت زبردست آپ نے ریزیمبلنس بھی ہمیں بتائی شرعی اور قانونی حوالے سے, پاکستان کے قانون کے حوالے سے. اچھا مفتی صاحب, اس پہ اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا کہ طلاق یا خلا کا معاملہ تو ہو گیا, اس کے بعد جو بچوں کی زندگی کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, جو بچے ہوتے ہیں ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے, تو خلا کے حوالے سے خصوصی طور پہ بتائیں کہ اگر کوئی عورت خلا لیتی ہے تو جو پھر آگے بچے ہیں ان کے, تو ان کی جو کسٹڈی جو ہے وہ کس کی طرف جائے گی؟ آیا کہ باپ ان کو ساتھ لے جائے گا یا ماں کے پاس ہی وہ رہیں گے؟ اچھا, میں آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کی اجازت کے ساتھ ماشاء اللہ میرے سب سے بڑے ہونہار بیٹے سید جنید احمد شاہ صاحب ایڈوکیٹ نے طلاق کے حوالے سے, خلا کے حوالے سے
فیملی کورٹس گارڈین کورٹس کے حوالے سے، اور بڑی جامع گفتگو کی ہے. اس میں پروگرام کے دوران میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں نے آپ کو بیوہ کی عدت بتا دی، مطلقہ کی عدت بھی بتا دی، میں نے آپ کو حاملہ کی عدت بھی بتانی ہے کہ ایک عورت جو حاملہ ہے اس کی عدت کیا ہے، وہ کب نکاح کر سکتی ہے. تو وضع حمل جب وہ کسی بچے کو جنم دے گی تو حمل یعنی بچہ یا بچی جب پیدا ہو جائے تو پیدائش کے فوراً بعد وہ نکاح کر سکتی ہے. یہ چونکہ آپ کے توسط سے میں ایک اہم بات ہے. اور اسی طریقے سے کورٹ کی خلا، جیسا کہ سید جنید احمد شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ یہ انتہائی ذہین، فطین اور قابل، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، تو یہ سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں. اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قارئین کے لیے اور آپ کے توسط سے ناظرین کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے اور عوام الناس کے لیے اور خود میری اپنی ذات کے لیے یہ مغفرت کا سبب کا ذریعہ بنے گا. ایک علمی معاملہ ہے اور بہت علمی معاملہ ہے. یہ آپ کے چینل کو اور آپ کو توسع جاتا ہے کہ جمہور فقہا کے نزدیک، یہ ایک میں دینی بات کر رہا ہوں، کہ جو مطلقہ کی عدت ہے وہی اس عورت کی عدت ہے جو کورٹ سے خلا لے گی. خلا عورت کا حق ہے. لیکن ایک اہم بات، یہ دینی اور علمی بات عرض کر رہا ہوں کہ ابو داؤد یہ حدیث کی کتاب ہے، ترمذی یہ بھی حدیث کی کتاب ہے. ابو داؤد اور ترمذی میں متعدد روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ جو عورت کورٹ سے خلا لیتی ہے اس کی عدت ایک حیض ہے، یعنی 1 ماہ کے اندر 1 ماہ کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. اب آپ نے جو مجھ سے سوال پوچھا ہے، میں آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، میں اس طرف آتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ وہ خلا. اب اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرح بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے. اور میں خود بھی کورس میں دیکھتا ہوں کہ پہلے وہ سہانے سپنے اور سنہری خواب، اور پھر فٹافٹ جناب طلاق پہ نوبت پہنچ جاتی ہے. تو اس کی کئی وجوہات ہیں، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں وہ تفصیل سے میں وہ عرض کروں گا. تو اس میں یہ ہے کہ حضانت کا معاملہ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ والد جو ہے وہ بچہ، یعنی اگر بیٹا ہے تو وہ اپنا قانونی طور پر یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ 18 سال تک اس کے جو ہے نا وہ اخراجات برداشت کرے گا، مینٹیننس برداشت کرے گا. اور اگر بچی ہے تو والدین شادی ہونے تک، بلکہ آنریبل ہائی کورٹ کا ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ بھی ہے، میں حوالے کے طور پہ وہ عرض کی دیتا ہوں کہ شادی کے اخراجات ضروری وہ باپ پابند ہے کہ وہ بچی کی شادی کے ضروری اخراجات وہ مینج کرے اور انتظام کرے. تو بچی جو ہے وہ والدین شادی ہونے تک اخراجات برداشت کریں گے، کفالت کریں گے، اور بچے کی کفالت وہ 18 سال تک کریں گے. لیکن بنیادی طور پر ہماری جو فیملی کورٹس ہیں، میرا اپنا جو تجربہ ہے کہ ہماری فیملی کورٹس میں بہت زیادہ برڈن ہے، بہت زیادہ کیسز ہیں، اور روزانہ کی بنیادوں پہ سینکڑوں کے حساب سے کیسز لگے ہوتے ہیں. اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور میں تعریف بھی کرتا ہوں ان کے اس عمل کی کہ ہماری میل اور فیمیل فیملی کورٹس کی جو ججز ہیں یہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اور بلکہ یہ اپنی ڈیوٹی سے بھی زیادہ یہ کام کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ قانونی طور پر اور شرعی طور پر یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری فیملی کورٹس کو پابند کیا گیا ہے. یہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے.
اس میں پوری ایک گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ بچوں کا مینٹیننس کتنا مقرر کورس کریں گی، اور وزیٹیشن کا شیڈول پورا سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ دے دیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بچوں اور بچیوں کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی سکولوں کے حوالے سے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، پھر ان کی لک آفٹر کے حوالے سے، ان کی حضانت اور کسٹڈی کے حوالے سے، یہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اور اس حوالے سے ہماری آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی بھی متعدد ججمنٹس آ گئی ہیں کہ لوئر کورٹس کے لیے انہوں نے ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کی ہے، فراہم کی ہے۔ اسی کے مطابق وزیٹیشن اور کسٹڈی کے وہ کیسز ہماری فیملی کورٹس وہ نمٹا رہی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ فیملی کورٹس کو کیا دیکھنا چاہیے، بنیادی سوال یہ ہے۔ اور بلا شبہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہماری فیملی کورٹس کی میل اور فیمیل آنریبل ججز، آنریبل اور لرنڈ ججز اور جج صاحبان وہ دیکھ بھی رہے ہیں، تو 3 چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے، یعنی اللہ کا بھی یہی حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، وہ یہی ہے کہ کسٹڈی کا معاملہ ہو، مینٹیننس کا معاملہ ہو، خرچے کا معاملہ ہو، تو کورٹس کو سب سے پہلے فادر، والد کی مالی حیثیت دیکھنی چاہیے۔ اب شریعت بھی یہی کہتی ہے، یعنی یہ شرعی تقاضا بھی ہے اور یہ قانونی تقاضا بھی ہے۔ دوسری بات کہ جو نابالغ بچہ یا بچی ہے اس کا خرچہ کتنا ہے، یہ شرعی تقاضا بھی ہے اور قانونی تقاضا بھی ہے۔ اور تیسری اور آخری اور سب سے اہم چیز جس کو فیملی کورٹس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور میں ایڈمٹ کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں سر عام، اور داد دیتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں میں پورے پاکستان کی، اور اسپیشل پنجاب کی، اور پنجاب کے اندر بھی اسپیشل میں راولپنڈی کی فیملی کورٹس کو مطلب یہ ہے کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپریشیٹ پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ کر رہی ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ فادر کا مالی سٹیٹس کیا ہے اور فادر کے اخراجات کتنے ہیں، تو اس کو دیکھ کر وہ فیصلہ جی اپنے ذاتی اخراجات دیکھیں نا۔ ایک والد ہے، اس شمع قسمت بدقسمتی سے انفارچونیٹلی مطلب یہ ہے کہ ڈسپیوٹ کریٹ ہو گیا اور ڈائیورس ہوگی یا خلا لے لی یا جو بھی ہو گیا، اب اسے یہ ہے کہ اس کے بوڑھے پیرنٹس ہیں یا اس کے اور ریلیٹیوز ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، کوئی بہن بھی معذور ہو سکتی ہے، کوئی بھائی بھی معذور ہو سکتا ہے، خاندان کے اندر بھی کوئی معذور ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھیے نا، میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حکم دیا، اب یہ وہ ہے کہ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ڈائیورس ہوگی یا خلا لے لی، اور بچوں کے مستقبل پہ تو برا اثر پڑے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے والدین ہیں اور وہ بوڑھے ہیں، تو میں یہ عرض کروں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ وقدوا، نماز کا حکم ہے قرآن کریم میں، روزے کا حکم ہے، صاحب نصاب کے لیے حکم ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب بوڑھے والدین کا معاملہ آیا تو آپ کی اجازت کے ساتھ آپ کے شو کے توسط سے اور اس چینل کے توسط سے میں یہ عرض کیے دیتا ہوں قارئین کے لیے، ناظرین کے لیے، عوام الناس کے لیے، پبلک کے لیے، کہ جب بوڑھے والدین کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو حکم نہیں دیا، اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ تم نے عدل نہیں کرنا، برابری تو نہیں ہو سکتی نا جی، انہوں نے پالا پوسا ہے، لیکن ان کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آنریبل ہائی کورٹ
آنریبل لاہور ہائی کورٹ اور آنریبل پشاور ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کے جتنے بھی سپیریئر کورٹس کے جو فیصلے ہیں وہ بالکل اس کے عین مطابق ہے، اور ہماری فیملی کورٹس اس کو دیکھتی ہیں کہ والد کا مالی سٹیٹس کیا ہے، اس کی مالی حیثیت، مالی پوزیشن کیا ہے، اور پھر اس کے اپنے اخراجات کتنے ہیں، اور پھر نابالغ بچہ یا بچی اس کے اخراجات کتنے ہیں، تو پھر اس کو دے کر فیصلہ کریں۔ زبردست۔ اچھا جنید صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی مفتی صاحب نے ہمیں یہ بات بتائی کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن کسٹڈی کے حوالے سے، حضانت کے حوالے سے ہو جائیں گی، اس کے بعد اگر مثال کے طور پہ عدالت نے یا قاضی صاحب نے بچہ ماں یا باپ میں سے کسی ایک کے حوالے کر دیا اور دوسرا اس فیصلے کو نہیں مانتا، زبردستی بچے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ریمیڈی ہمارے قانون میں، ہماری عدالتوں میں موجود ہے؟ کیسے وہ عدالت کے حکم کو بھی نافذ کریں اور اپنا بچہ اپنی کسٹڈی میں واپس لیں؟ اس میں دیکھیے، ابھی پچھلے سوال میں ایک دو نکات تھے جو میں عرض کر دیتا ہوں کہ کسٹڈی کے حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح والد صاحب نے ذکر کر دیا کہ کسٹڈی میں جو ہے سب سے پہلے بچوں کی جو ویلفیئر اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اخراجات میں جو ہے وہ شوہر کی مالی حیثیت اور اس کے فائنینشیل سٹیٹس اور اس کی منتھلی انکم کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس میں کوئی چیزیں فکسڈ نہیں ہیں، ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ چیزیں سیٹل ڈاؤن کی جاتی ہیں۔ ہماری فیملی کورٹس کے حوالے سے ایک عام تصور یہ ہے کہ وہ عورت کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں اور اس کی ویلفیئر وہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے، مرد کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں نا کہ بچے ہیں، ان کو جو ہے ہم نے ایک بات سمجھ لی ہے کہ وہ والدہ کے پاس ہی جائیں گے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں بچوں کی کسٹڈی باپ کو بھی مل سکتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر خاتون نے دوسری جگہ شادی کر لی، اب وہ سوتیلا والد ہو گیا نا، اور اگر اس کی آگے اولاد بھی ہے تو اب وہ بچے بھی زیادہ ہو گئے، تو سوتیلے والد کے ہاں پہلی اولاد کی موجودگی میں اس آنے والی جو اولاد عورت اپنے ساتھ لے کر جاری ہو سکتے اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکے، تو اگر آپ یہ پروف کر دیتے ہیں کہ شوہر اگر فیملی کورٹ میں یہ پروف کر دے کہ میرے جو بچے ہیں وہ وہاں پر اب محفوظ نہیں ہیں، ان کی پرورش میں اور تربیت میں مسائل آ رہے ہیں، تو وہ جو بچے ہیں وہ ان کی جو کسٹڈی ہے وہ فادر کو مل سکتی ہے 18 سال سے پہلے بھی۔ والد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ 18 سال تک بیٹا اور شادی کی عمر تک بیٹی کی کسٹڈی ان کے پاس رہے گی، لیکن جی ہاں، تو اس سے پہلے بھی باپ لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر عورت نافرمان ہے، اگر وہ جو ہے وہ بچوں کا خیال نہیں رکھ پا رہی، ٹھیک ہے، اس کے مطلب اس کی تربیت میں مسائل آ رہے ہیں کہ وہ بچوں کو مارتی ہے، وہ بچوں کی تعلیم کا خیال نہیں رکھ پا رہی، جان بوجھ کے نہیں رکھ رہی، تو فادر اس صورت میں بھی لے سکتا ہے۔ اچھا، عورت پاگل ہو گئی ہے، ذہنی توازن اس کا خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور سے کے مسائل آ گئے ہیں، تو ان صورتوں میں باپ کو کسٹڈی مل سکتی ہے۔ میں نے یہ نقطہ اس لیے عرض کر دیا کہ یہ جو سمجھ لیا گیا نا کہ بچوں کی کسٹڈی ماں کے پاس ہی رہے گی، یہ بات ویسے بالکل ٹھیک بھی ہے کہ والدہ ہی بچوں کی بہتر پرورش کر سکتی ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں باپ کو بھی مل سکتی ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے مثال کے طور پر کہ بچے، عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ ماں کے پاس رہیں گے، اب ہوتا یہ ہے کہ جو فادر ہے اس نے فیملی کورٹ سے رجوع نہیں کیا اس دعوے کو خارج کروانے کے حوالے سے، عدالت میں وہ نہیں آیا یا اوپر نہیں گیا، وہ اس نے چھاپا مارا ماں کے گھر پہ، 8-10 بندے لے کر گیا اور زبردستی چھین کر بچے جو ہے وہ گھر لے کر آ گئے۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں جو ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ کی ایک ہیبیس کارپس کی ایک پیٹیشن ہے 491، وہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس ریمیڈی موجود ہے کہ فوراً سے یہ فیملی، چونکہ کرمنل پروسیجر کوڈ بالکل سیپریٹلی پرفارم کرتا ہے اور فیملی کوڈ سے الگ الگ ہے، لیکن یہ جو ہیبیس کارپس ہے اس کو آپ فوری طور پر پریکٹس کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر بچے ماں کے پاس ہیں، باپ رات کو چھین کے لے کے چلا گیا، اب جو ماں ہے وہ فوراً اگلے دن صبح جو ہے نا رجوع کر لے، اور جو آپ کی سیشن کورٹ ہے وہ اس حد تک اس کو انٹرٹین کرے گی جو آپ کی ہیبیس کارپس ہے 491 کے تحت کہ چھین لیے گئے ہیں بچے زبردستی، تو ان کو بازیاب کروا کے تو ان کو واپس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ریمیڈی یہاں پر موجود ہے کہ یہ جی اس طرح۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں کے پاس ہیں یا باپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو آپ انلیگل کسٹڈی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، انلیگل دیکھیں نا آپ 491 میں آپ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کو اٹھا کے پولیس لے گئی، تھانے میں بند کر دیا، تو آپ کہتے ہیں انلیگل کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، تو فوراً وہ بیلف مقرر ہوتا ہے اور جا کر اس کو بازیاب کرا لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب سیشن کورٹ میں یہ میٹر آتا ہے خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب باپ اگر بچے ماں کے پاس ہیں تو وہ انلیگل کسٹڈی تو نہیں ہے نا، ماں کے پاس ہیں، اگر وہ باپ کے پاس ہے تو وہ باپ ہے
بچوں کا وارث ہے تو وہ انلیگل کسٹڈی تو نہیں ہے نا. لیکن اس میں پھر کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ اگر وہ زبردستی چھین لیے گئے، ٹھیک ہے، اور وہ اٹھا کر لے گئے، تو اگر یہ اوفینس بنتا ہے یا کوئی معاملہ اس طرح کا ہے کہ جو کرمنل پروسیجر کورٹ کے تحت آ رہے ہیں، تو وہ اس حد تک وہ انٹرٹین کر کے جو ہے وہ اس کو کرے گی. اگر معاملہ اس طرح کا نہیں ہے تو اس کو اگر آپ لے جاتے ہیں سیشن کورٹ کے اندر تو وہ کہے کہ یہ ہمارے دائرے اختیار میں نہیں آتا، ہماری یہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے، تو آپ کے جو بچوں کے معاملات ہیں، جو باقی معاملات ہیں، ان کو آپ فیملی کورٹ میں لے کر جائیں، وہاں پر ہی سیٹل ڈاؤن کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ہی وہاں سے خارج ہو جائے. تو یہ ریمیڈی موجود ہے چھیننے کے حوالے سے. ہاں، اس حوالے سے اگر چھیننے کے علاوہ کوئی اور میٹر ہے تو وہ پھر چیلنجیبل نہیں ہے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے سیشن کورٹ کے. صحیح. چلیں جی، آخر میں مفتی صاحب کوئی پیغام حق نیوز کے توسط سے آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں تو؟ خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نقطے پہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں جو طلاق کا جو شرح ہے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، بالکل، اور خلا کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. آپ میرا خیال ہمارے ساتھ پچھلے سیشن میں موجود تھے، ہم نے اس میں کافی گفتگو کی. میڈم افسا بخاری نے بات بھی کی تھی. جی. تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ میرا خیال اس پہ بات ہونی چاہیے کہ ہم کن چیزوں کا خیال رکھیں جس کی روشنی میں یہ جو طلاق کی ریشو یہ کم ہو جائے، خلا کی ریشو کم ہو جائے، خاندانی نظام مضبوط ہو. بیسیکلی اس میں کیا ہو سکتا ہے میرا خیال اس پہ. ٹھیک ہے سر، آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں؟ بس یہ ہے کہ اس میں آخر میں یہ آپ کی اجازت کے ساتھ اور آپ کے حکم پہ یہ عرض کی دیتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ بھی جو کام سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ کے توسط سے ہمیں بھی آج اس شو میں موقع ملا، ہم نے اظہار خیال کرنے کی سعادت آپ کے توسط سے وہ حاصل کی. تو یہ بنیادی طور پر یہ ایک تربیتی پروگرام کا یہ حصہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، تو یہ رن اوے جو میرجز ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے، ان کو انکرج نہ کیا جائے. میں یہ رن اوے میرجز کا سب سے بڑا مخالف ہوں کہ وہ والدین کے جو پالتے ہیں، پوستے ہیں اور مشکلات برداشت کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، دیکھیں شریعت جو ہے وہ بلوغت کے بعد بالغہ عورت کو شادی کا اختیار دیتی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ، لا شک کا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں وہ چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ والدین زندہ درگور ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ ساری زندگی پھر وہ وضاحت کرتے ہیں، گزر جاتی ہے، اچھا یہ ہے جی، وہ ہے جی، یہ ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قانون سازی بھی ہونی چاہیے. لیکن مجھے اتفاق سے یاد آ گیا کہ امام غزالی کا قول ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے جو حدیث کی تمام کتابوں میں وہ مروی ہے، موجود ہے، کہ بنیادی طور پہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بطور والدین اپنی اولادوں کی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں بطور والدین اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سوسائٹی کے ہر فرد کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر سوسائٹی جس طبقے کو فالو کرتی ہے، جس طبقے کے پیچھے چلتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بخاری کی ایک حدیث ہے اس کے مطابق کہ اگر 3 طبقے، میں آخر میں آپ کی اجازت کے ساتھ 3 طبقے ٹھیک ہو جائیں، 3 طبقات ٹھیک ہو جائیں، تو پوری سوسائٹی، پوری کنٹری، پوری اسٹیٹ، پوری ریاست، پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر ان 3 طبقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے نا، تو اسٹیٹ، سوسائٹی، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. پھر ایسی اسٹیٹ کو، ایسے ملک کو، ایسی ریاست کو، ایسے معاشرے کو تباہی اور بربادی سے، اور ایسے خاندانوں کو کوئی نہیں بچا سکتا. ایک اس میں علماء کا طبقہ، اور دوسرا اس میں مشائخ کا طبقہ، گدی نشینوں کا طبقہ، اور تیسرا وہ حکمرانوں کا طبقہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
مطلب یہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ تو بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری قیادت کو، ہماری جو لیڈرشپ ہے، تو بدقسمتی سے ہماری قیادت اور لیڈرشپ میں خدا کا خوف تو ہے نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہ جو ہے ریفارمیشن ہو سکتی ہے، اصلاح ہو سکتی ہے. تو بس میرا یہی پیغام ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ دونوں کا بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیسے اسلامی قوانین ہمارے پاکستان کے قانون میں رچے بسے ہوئے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آگاہی کا ہے، اور قانونی آگاہی ہی اور اسلام کی، دین اسلام کی آگاہی ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. اس کے ساتھ ہی کوڈ اسٹوڈیو میں اپنے میزبان عاشر تنویر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.